اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان دا او مہینہ ہے جن دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ قرآن، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان یعنی حق و باطل دے درمیان فرق والیاں نشانیاں نے اس قرآن دے اندر۔ اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا فهما سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے الہی تو کرم کر اپنا عطا مولا کرم کرنا تیری شان ہے مولا ہم پہ اپنا کرم کر تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار تعریفات تسبیحات تحلیلات تکبیرات کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے لکھاں کروڑاں درود و سلام امام اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم قائد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ آمینہ دلال عبداللہ دے بال ساڈے اور میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے
بے شمار تعریفات تو بعد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ساڈی زندگی دے لمحات دے اندر لکھیا ہے۔ سامعین محترم، کئی لوگ گھراں دے اندر بیٹھے نے، کئی لوگ مسجد دے بوئے دے اگے کھلوتے ہوئے نے، کئی بازاراں دے اندر کھلے ہوئے نے۔ کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ دا گھر ہے، اور کئی لوگ اس نظریے نال نہیں مسجد دے اندر آ رہے کہ یہ بابیاں دی مسجد ہے۔ نہ سنیو، میں تانوں دعوت دیواں گا جڑے گھراں دے اندر بازاراں دے اندر کھلوتے نے مسجد دے اندر آ جاؤ، کیونکہ ہے تے رب دا گھر ہی ہے نا۔ ان دے اندر اللہ دا قرآن سنایا جا رہا ہے اور نبی علیہ السلام دا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ بے شمار حمد و ثنا دے بعد سامعین محترم، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر جس موضوع تے جس عنوان تے میں چند گزارشات کرنا چاہنا ہاں، چند گلاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہاں، وہ ہے رمضان دے اندر قرآن پڑھن دی فضیلت۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایک بک ہے جنوں اللہ رب العالمین نے چنیا سونے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے چنیا۔ اور بڑی خوش نصیبی دی بات ہے سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے سانو وہ کتاب عطا فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے ساڈے واسطے اعزاز دی گل ہے، بڑے فخر دی گل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس نبی نو اے قرآن مجید، اے بک، اے جیڑی کتاب ہے، اے اللہ رب العالمین نے جس نبی نو دے کے بھیجی ہے، اس نبی دے اسی امتی ہاں۔ اللہ اکبر۔ میں یہ چند گزارشات فضائل قرآن دی عظمت کیا ہے، قرآن دا مقام کیا ہے، قرآن دا مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ نبی پاک دی زبان اطہر دے اندروں جڑے الفاظ نکلے حدیث مبارکہ دے اندروں اور اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندروں ہی قرآن دی فضیلت بیان کراں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے نال محبت کرن آلیا، میرے نبی دا کلمہ پڑھن آلیا، جس ٹائم نبی پاک دا نام آوے، نامی اسم گرامی محبوب پیغمبر دا نام آوے، آمینہ دے لال دا نام آوے، درود دی چھل پا دیا کرنا، درود پڑھیا کر، ذوق دے نال پڑھیا کر، ذوق شوق دے نال پڑھیا کر۔ میں دوبارہ نبی پاک دا نام لواں گا، اللہ اکبر۔ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاباں دے اندروں سب تو افضل کتاب یعنی قرآن مجید کلام اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن مجید نو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے مہینیاں دے اندروں سب تو افضل مہینہ جیڑا ہے نا رمضان المبارک دا، اللہ اکبر۔ اللہ رمضان آ گیا ہے، ساڈی زندگی دے لمحات دے اندر آ گئے، دعا کرو نا اللہ رب العالمین اسی 9 روزے رکھ لینے، اللہ رب العالمین اگے بھی روزے رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔
اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ساڈے روزے رکھے قبول و منظور فرمائے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاباں دے اندروں سب تو افضل کتاب جیڑی ہے نا قرآن مجید نو، سب تو افضل مہینیاں دے اندروں رمضان المبارک دا افضل مہینہ جیڑا ہے نا ان دے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو اتاریا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور رمضان دا او مہینہ ہے جن دے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن دی خصوصیت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ہدی للناس وبینات من الہدی، او لوگاں واسطے باعث ہدایت ہے، او قرآن آیا ہے تے لوگاں نو ہدایت ملی ہے نا، او قرآن آیا ہے تے ابو بکر صدیق بنیا ہے نا، او قرآن آیا ہے عمر فاروق بنیا ہے نا، او قرآن آیا ہے عثمان غنی ذوالنورین بنیا ہے نا، او قرآن آیا ہے علی المرتضی شیر خدا بنیا ہے نا، او قرآن آیا ہے تے بیٹیاں نو عزت مل گئی ہے نا، او قرآن آیا ہے ماں باپ نو مقام مل گیا ہے نا، او قرآن آیا ہے نا تے اپنے بھائیاں دا پہچان ہو گئی ہے، او قرآن آیا ہے نا لوگاں نو ہدایت مل گئی ہے، لوگاں نو سیدھا رستہ دکھائی دے گیا ہے، کیونکہ دکھائی کیوں دیتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان دے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان دے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اس پاک کلام نو اللہ اکبر سونے نبی تے اتاریا ہے۔ پہلی بات ہو گئی رمضان دا جیڑا ہے اور قرآن دا تعلق ایڈا گہرا ہے کہ رمضان جیڑا ہے نا قرآن تو بغیر سونا لگدا نہیں۔ روزہ تے رکھ لینے آ، جے قرآن نہیں نہ پڑھدا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جے روزہ رکھیں گا نا سب تو زیادہ تلاوت کریا کر قرآن دی، جے قرآن نہیں نہ آندا قرآن سیکھ لے، اللہ اکبر اللہ۔ جے قرآن نہیں نہ آندا سیکھ بھی نہیں سکدا۔ قل ہو اللہ احد سورۃ اخلاص تے ہوندی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جیڑا بندہ اس سورت دی ایک واری تلاوت کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو 10 پاریاں دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سورۃ اخلاص دی فضیلت بیان کراتے ٹائم ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو رمضان دے اندر اتاریا۔ رمضان دا اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو رمضان دے اندر اتاریا تے ہے گئے پر رات گیری اتاریا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اِنَّا فی لیلۃ القدر، بے شک اساں اس قرآن نو لیلۃ القدر دی رات دے اندر اتاریا ہے، لیلۃ القدر دے اندر اتاریا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر دی رات ایڈی عظمت والی رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مومن بندہ ہے نا لیلۃ القدر دی رات نو پا لوے اور ان دے اندر ساری رات رب نو منا لوے نا، رب دے اگے عرضاں کر لوے، رب نو گڑ گڑا لوے، اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے لیلۃ القدر دی رات پا لئی، لیلۃ القدر دی رات نو ساری رات عبادت کیتی نا، نبی پاک نے فرمایا
جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات پا لیندا ہے اللہ رب العالمین 83 سالاں دے برابر عبادت لکھ دیندے نے 83 سال دی عبادت ایک پلڑے وچ ایک رات لیلۃ القدر دی رات ایک پلڑے وچ پھر بھی 83 سال دی عبادت اس لیلۃ القدر دی رات دی عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکدی اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے دے 83 سالاں دے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات پا لیندا ہے لیلۃ القدر دی رات 5 راتاں دے اندروں ہے آخری عشرے دے اندر ہوندی ہے 21ویں رات 23ویں رات 5ویں رات 27ویں اور 29ویں رات اللہ اکبر 5 راتاں نے انہاں دے اندروں النبی پاک نے فرمایا انہاں دے اندر ایک لیلۃ القدر دی رات ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اور نبی پاک جس ٹائم رمضان آندا نا نبی پاک حضرت جبریل علیہ السلام نو قرآن سنا دیندے قرآن سب تو زیادہ سناوندے اللہ اکبر اللہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بیان کر دیا نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے بخاری دی حدیث ہے کان النبی اجواد الناس بالخیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے اندر سب تو زیادہ خیر دے کم کریا کر دے اللہ اکبر اللہ صدقات دے اندر بڑھ چڑھ کے کم کریا کر دے قرآن سب تو زیادہ پڑھیا کر دے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام نو جے ملیا کر دے تے انہاں نو قرآن سنایا کر دے خاص طور تے سب تو زیادہ رمضان المبارک دے اندر اور رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے یہ مخصوص مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے اللہ اکبر ان دے اندر سب تو زیادہ قرآن پڑھیا کرنا میں اگے فضیلت بھی بیان کرانگا قرآن پڑھن دا ثواب کنا ہے اللہ اکبر اللہ اور قرآن جیڑا ہے رمضان دے اندر پڑھن دا ثواب کنا ہے اور عام دناں دے اندر پڑھن دا ثواب کنا ہے اللہ اکبر اللہ دوسری گل کرن لگا اے قرآن مجید اللہ دا کلام ہے میرے تیرے دا کلام نہیں اے اللہ رب العالمین دا کلام ہے اندے تو کی معلوم ہویا جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے نا وہ اللہ رب العالمین دے نال گلاں کردا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن پڑھیا کر اے اللہ رب العالمین نے اس قرآن دی عظمت اس اپنی پاک کلام دے اندر ہی بیان کر دیتی ہے اللہ اکبر وقتے اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک اے اتاری گئی ہے کتاب رب العالمین دی طرفوں نزل بہ الروح الامین روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک دے سینے تے لے کے آئے نے اللہ رب العالمین نے روح الامین دے ذریعے اتاری ہے علی قلبک لتکون من المنذرین اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے قلب اطہر تے علی قلبکا اساں اتار دیتی ہے تیرے قلب تے یعنی دل تے قلب نو دل آکھیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے دل تے اتار دیتی ہے تیرے سینے تے اتار دیتی ہے نا اللہ اکبر کیوں اتاری ہے لتکون من المنذرین تاکہ تو ڈران والیاں دے اندر ہو جاویں اللہ اکبر اللہ اللہ لسان عربی مبین عربی زبان دے اندر آیا ہے اللہ اکبر اللہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اللہ اکبر اللہ اور اس قرآن دا ذکر
پہلے صحیفیاں دے اندر بھی ذکر ہویا سی۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن دا تذکرہ پہلے صحیفیاں تے بھی اتاریا ہے، پہلے صحیفیاں دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس قرآن دا تذکرہ کیتا ہے نا۔ دوسرا مقام تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے قرآن فرقان ہے، اے کتاب جیڑی ہے اے فرقان کتاب ہے، یعنی اے قرآن جیڑا ہے نا حق و باطل دے اندر فرق کرن والا ہے۔ قرآن پڑھے گا نا تینوں حق و باطل دے اندر فرق نظر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور کتے اللہ پاک نے اس قرآن دیاں قسماں کھادیاں نے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ اکبر اللہ، میں قسم کھانا ہاں ستاریاں دے محلے وقوع دی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ستاریاں دی قسم کھا کے قرآن دی بھی قسم کھا دیے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ او دنیا کائنات دے لوگو، اگر تسی اس قسم نو جان لو نا تے بڑی وڈی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین کسے چیز دی قسم کھاوے نا، وہ کوئی عام چیز نہیں ہوندی، وہ کوئی جڑا ہے عام چیز نہیں ہوندی، وہ بڑی وڈی چیز ہوندی ہے۔ اس چیز دا اپنی مقام ہے، اس چیز دا اپنی مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، انہو لقرآن کریم۔ اگے اللہ پاک نے قرآن دی بھی قسم کھا دیتی ہے۔ ایک کنی عظمت علی کو کتاب ہے قرآن مجید، قرآن نو پڑھیا کرنا۔ اوے اج اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اوے اج ساڈیاں تائیں اولاداں نافرمان ہو گیاں نے، اولاداں نو قرآن نہیں نہ پڑھا سکے۔ قرآن انہاں نو انگلش پڑھا لئیے، میتھ پڑھا لئیے، انہاں نو قرآن حفظ نہیں نہ کرا سکے۔ انہاں نو انگلش رٹا دیتی ہے، جڑی ہے انگلش حفظ کرا دیتی ہے، میتھ حفظ کروا دیتی ہے، میتھ جیڑی ہے ریاضی ذہن نشین کر دیتی ہے، پر قرآن حفظ نہیں نہ کرا سکے۔ نانا سونیا، میں اگے حافظ قرآن دی بھی عظمت بیان کراں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، انہو لقرآن کریم۔ اے قرآن جیڑا باعزت ہے، یعنی جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے نا، جیڑا بندہ قرآن دے لڑ لگ جاندا ہے، اللہ پاک انہوں بھی عزتاں عطا کردا ہے۔ واقعی گل ہے، جیڑا بندہ حافظ قرآن ہے نا، قرآن دا علم حاصل کرن والا ہے، لوگ پنڈ دی جوائی دی اونی قدر نہیں کریا کردے جنی امام خطیب دی کریا کردے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ کیوں عزتاں ملیاں نے؟ یہ قرآن دے لڑ لگیاں نا، قرآن دے لڑ لگیاں، قرآن نو یاد کیتا ہے، قرآن سنا رہے ہیں، اس وجہ تو اللہ رب العالمین عزت عطا کر دینے۔ فی کتاب مکنون، اللہ اکبر، اللہ، فی کتاب مکنون۔ اے جیڑی لوح محفوظ تے اللہ رب العالمین نے لکھ دیتی ہے کہ قرآن ہے، قرآن مجید جیڑا دنیا دے اندر ساڈے کول ہے، ایک عرش معلا تے اللہ رب العالمین دے کول لوح محفوظ دے اتے لکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں انو چھوندے، یعنی پاک ہو کے، بغیر پاکی تو انو چھوڑا نہیں ہے، ایڈی پاک کتاب ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اور اے اتاری گئی ہے رب العالمین دی طرفوں۔ صرف جڑا ہے نا ایتاں دا ترجمہ کرنا ہے تے انشاءاللہ گل مکا دینی ہے۔ اور کتے اللہ پاک نے اس قرآن نو الکتاب المبین آکھیا ہے، یعنی واضح کتاب، واضح کھل کے بیان کر رہی ہے، ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ اس کتاب نے یعنی قرآن مجید نے ہر چیز نو کھول کھول کے بیان کیتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ کتے اللہ پاک نے الکتاب الحکیم آکھیا ہے، وہ کتے اللہ پاک نے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، وہ کتے اللہ پاک نے اس قرآن دیا قسمہ کھا کے آکھیا ہے،
والکتاب المبین، مینوں قسم ہے اس کتاب مبین دی، یعنی مبین کتاب دی، واضح کتاب دی مینوں قسم ہے۔ وہ کتے اللہ پاک نے اس قرآن دا تعارف بیان کردے ہویا فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اساں اس قرآن نو عربی زبان دے اندر اتاریا ہے تاکہ تسیں سمجھدار بن جاؤ، تاکہ تسیں گلاں نو سمجھو، لعلکم تعقلون۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور کتے اللہ پاک نے قسمہ کھا کے آکھیا یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تیسری گل کرن لگا، پہلی گل کیتی ہے رمضان دا اور قرآن دا بڑا تعلق گہرا ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن نو رمضان دے اندر اتاریا ہے۔ دوسری گل کیتی ہے اس قرآن دی عظمت دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام دے اندر، قرآن مجید دے اندر اس قرآن دی عظمت دا تذکرہ کر دیتا ہے۔ تیسری گل کرن لگا، نبی اللہ تعالیٰ فرماندے نے یہ قرآن مجید بے مثال کتاب ہے، اس قرآن جیسا کوئی کتاب نہیں، اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا دے انسانوں اور جنوں چیلنج کردے ہویا فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ وہ دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ رب العالمین نے سونے نبی نو کہہ دیتا، قل کہہ دیجئے سونیا نبیا، کہہ دے نہ دنیا والےاں نو اگر تسی انسان پوری دنیا دے انسان جمع ہو کے آ جاننا اور جن بھی تسی جمع کر لو نا، اگر تسی اس قرآن جیسی کوئی کتاب لیونا چاہو نا پھر بھی تسی کدی بھی نہیں لیا سکتے، اگر چاہ تسی ایک دوسرے دے مددگاری کیوں نہ ہو جاؤ۔ اگر تسی اس قرآن دی جیسی کوئی کتاب بھی لیونا چاہو قیامت آ جائے گی پر اس جیسی کوئی کتاب نہیں آ سکے گی۔ اللہ اکبر۔ تیسری گل کرن لگا، چوتھی، یہ قرآن سیدھا رستہ دکھاندا ہے۔ یہ قرآن پڑھے گا والدین دا ادب و احترام آئے گا، قرآن پڑھے گا تینوں بیوی دے حقوق دا پتہ چلے گا، قرآن پڑھے گا بھائیاں دے حقوق دا پتہ چلے گا، قرآن پڑھے گا تینوں بیٹیاں دے حق دا پتہ چلے گا، قرآن پڑھے گا تینوں بیٹیاں دے حق دا پتہ چلے گا، قرآن پڑھے گا تینوں اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ انسان قرآن جتنا تک سکھدا نہیں وہ انسان نہیں بنتا۔ تسی کہو گا کیویں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن رحمان علم القرآن، قرآن نو سکھیا، قرآن نو سکھایا، علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تواڈے کول پوچھنا جا رہا، پہلے اس دنیا تے انسان آیا ہے کہ قرآن آیا ہے؟ بولو نا، پہلے اس دنیا تے قرآن آیا ہے کہ انسان آیا ہے؟ بول دے نہیں یار، انسان آیا ہے۔ پر اللہ رب العالمین نے پہلے قرآن دا ذکر کیتا ہے، علم القرآن خلق الانسان۔ میں تینج کہاں گا
کہ اتن تک انسان جڑا ہے نا بندہ انسان نہیں نہ بندا جتن تک قرآن سکھ نہ لوے، قرآن دا ترجمہ نہ سکھ لوے، قرآن دی تفسیر نہ پڑھ لوے۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن سدھا رستہ دکھلاندا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان ھذا القرآن، بے شک قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، اس بندے نو سیدھی راہ دکھاندا ہے، اس بندے نو ہدایت عطا کردا ہے، اس بندے دی رہنمائی کردا ہے جیڑا بندہ قائم رہندا ہے، جیڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یہ انہاں لوگاں نو ہدایت عطا کردا ہے جڑے لوگ عمل صالح کردے نے، نیک کم کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اور اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں نو خوشخبری دیتی ہے جڑے لوگ قرآن پڑھتے نے، اللہ رب العالمین انہاں نو ہدایت عطا کر دیندا ہے، اور اللہ رب العالمین انہاں واسطے بڑا اجر رکھیا ہے، سب تو وڈا اجر رکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پنجویں گل کرن لگا، قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، ان دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ان دے اندر کسے قسم دا شک شبہ نہیں، ان دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب شروع کرن تو پہلے کتاب شروع کیتی ہے، اللہ رب العالمین نے پہلی گل یہ کیتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان دے اندر کسے قسم دا شک نہیں آگا۔ اج اسی کوئی بھی کتاب تصنیف کرنے کوئی لکھن والا کوئی کتاب لکھدا ہے نا، اینڈ دے کہہ دیندا ہے کہ اگر کسے پائی نو پڑھن والے نو یہ میری کتاب پڑھن والے نو اگر کوئی غلطی محسوس ہوئے نا، کوئی غلطی دکھے نا، وہ سانو دس دے، تھلے فون نمبر لکھ دیندا ہے، اسی اپنی اصلاح کر لواں گے۔ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے دنیا کائنات دے لوگوں، اگر اس کتاب نو پڑھنا ہے نا بغیر شبہ شک تو پڑھنا ہے کہ کھرے قرآن فائدہ دے کہ نہ دے، اے قرآن جڑا صحیح ہوے کہ نہ صحیح ہوے، نہ سونیا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی گل یہ کیتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت متقین واسطے۔ چھویں گل کرن لگا، قرآن مجید جیڑا ہے نا ان دا ذمہ، ان دی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لے لیا ہے، کسے انسان دے وس نہیں کیتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نو پتہ سی انسان جیڑا نا پلن ہارے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نعوذ باللہ بار یورپ کنٹریاں دے اندر نعوذ باللہ قرآن دے نال بے حرمتی کیتی جاندی ہے، پر نہ سونیا اے اللہ رب العالمین نے قرآن دا اس وجہ تو ذمہ لیا سی، جس ٹائم اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرما دیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اساں اپنے ذکر نو اساں آپ نازل کیتا ہے اور اسیں دی خود حفاظت کرن والے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ستویں گل کرن لگا، اس قرآن دے اندر شفا ہے۔ وہ اج ہر گھر دے اندر بیماری نے ڈیرے لا لینے، ہر بیمار ہر بندہ، کوئی شوگر دا مریض ہے، کوئی کینسر دا مریض ہے،
کوئی ہائی پریشر دا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر دا مریض ہے، کوئی نہ کوئی بندہ کسے نہ کسے بیماری دا مریض ہے، کوئی نہ کوئی انہوں مرض ضرور ہے، کوئی بھی بندہ ہے نا، میں تینوں ایک نسخہ دے کے جان لگا، اللہ اکبر اللہ، یہ طالب علم دا نسخہ ایک ازمال ہے نا، اللہ رب العالمین خیر و برکتاں کر دے گا، اللہ اکبر اللہ۔ تسی کہو گے سانو دلیل دے، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کائنات دے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تواڈے کول نصیحت آ گئی ہے تواڈے رب دی طرفوں، وشفاء، اللہ رب العالمین نے واضح لفظ کہہ دیتا ہے، وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس بندے نو شفا ملدی ہے، ان دے واسطے شفا ہے، لما فی الصدور، انہاں کماں دی شفا ہے، انہاں بیماریاں دی شفا ہے، لما فی الصدور، جیڑیاں سینے دے اندر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے حسد دی بیماری واسطے شفا ہے، اے غیبت دی بیماری واسطے شفا ہے، اے کینے دی بیماری واسطے شفا ہے، اے بغض دی بیماری واسطے شفا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اے ہدایت اور رحمت مومنہ واسطے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب دے قرآن دا دوسرا مقام، قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، اتھے اللہ پاک نے حامیم سجدہ سورت دوسرا مقام ہے، اتھے اللہ رب العالمین نے ساریاں بیماریاں واسطے شفا کہہ دیتا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑے سینے دیاں بیماریاں نے انہاں واسطے شفا ہے، دوسرے مقام دے اللہ رب العالمین نے فرمایا ساریاں بیماریاں واسطے شفا ہے، وہ دوائیاں تو بڑیاں لیاں ہونگیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ شربت بڑے پیتے ہون گے، گولیاں بڑیاں کھادیاں ہونگیاں، شفا نہیں ملی، لکھاں روپیہ لا دینا ہے، قرآن نہیں نہ پڑھدا، شفا کتھوں ملے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العالمین واضح اعلان فرما رہے ہیں، قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، اونا لوگاں واسطے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے جڑے لوگ ایمان لے آندے نے اس کتاب تے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، مختصر جا واقعہ سنونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام دے چند صحابہ ایک قبیلے دی طرف گئے نے، ایک علاقے دی طرف گئے نے، انہاں دے کولوں کھانا منگیا، انہاں نو کیا ساڈی مہمان نوازی کرو، انہاں انکار کر دیتا، انہاں دے بادشاہ نو بچھو وڈ گیا۔ وہ لوگ جڑے صحابہ سن، صحابہ ناراض ہو گئے، پچھوں اللہ پاک نے انہاں دے سردار نو بچھو وڈا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تساں واقعہ تو سنے ہی ہویا ہے۔ انہاں کئیاں لوگاں نے آکھیا وہ جڑے نبی پاک دے صحابہ سن انہاں کول جا کے پوچھنے کہ کی پتہ ہے انہاں کول کوئی دم ہووے، انہاں کول کوئی علاج ہووے۔ چند ساتھی گئے نے، انہاں دے کول گئے نے، صحابہ نبی پاک دے صحابہ دے کول۔ صحابہ نے کیا، ہاں اسی ایک گل تے جاواں گے، تسی ساڈی مہمان نوازی تے نہیں نہ کیتی، ایک گل تے جاواں گے، ساڈے نال ایک شرط طے کرو، سانو ایندا معاوضہ دیو گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اندو تو معلوم کی ہویا کہ جیڑا بندہ دم کردا ہوئے نا انہوں چاہے 100 روپیے ہی دے دیا کرو، اندہ معاوضہ ہو جاوے، وہ خوش ہو جاوے۔
اللہ اکبر اللہ او خوش ہوئے گا نا، قرآن پڑھن والا خوش ہوئے گا نا تے اللہ اکبر رب بھی خوش ہو جائے گا۔ قرآن پڑھن والے نال محبت کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ صحابہ کرام آ گئے، انہوں آن کے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتے اور تھوڑی جی تھوکلا دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے شفا عطا کر دیتی ہے۔ کی وجہ ہے اللہ اکبر اللہ، قرآن شفا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 8ویں گل کرن لگا قرآن مجید دی، ہن مین گل دی طرف ہونا۔ قرآن مجید دی تلاوت کرن دی فضیلت کنی ہے۔ پہلی حدیث سنان لگا، ہن دونوں میں نبی پاک دی حدیث سناواں۔ پہلے میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، ہن نبی پاک دا فرمان پڑھنا، ٹائم بھی 6 منٹ رہ گئے۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک حرف پڑھدا ہے نا، اللہ رب العالمین اس بندے نو 10 نیکیاں دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ اس بندے نو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کر دینے جیڑا بندہ ایک حرف پڑھدا ہے۔ اگے نبی پاک نے وضاحت کی تھی ولیکن لا اقولو، نہیں میں کہندا قولو الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں میں کہندا بلکہ ولیکن الف حرف، الف جیڑا نا وہ ایک حرف ہے، ولام حرف بھی نیکیاں ہو گیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی بھی نال پڑھو نا الف حرف، الف جڑا نا ایک حرف ہے، اللہ اکبر، ولام حرف ومیم حرف، یہ 3 حرف نے۔ اللہ رب العالمین نے الف لام میم 3 میرے نال بھی پڑھ لو نا، الف لام میم، اللہ رب العالمین نے 3 نیکیاں عطا فری وچ کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے اندر ایک نیکی بھی کردا ہے نا، اللہ رب العالمین اسلام دے اندر اللہ رب العالمین جیڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے اللہ رب العالمین 10 گنا زیادہ ثواب عطا کر دینے۔ کنا پیارے بندے نال او رحمان ذات ہے جیڑا بندہ کردا نیکی ہے کہ پر اللہ رب العالمین 10 دے برابر ثواب عطا کر دینے۔ پر رمضان دے اندر پڑھن دی فضیلت ہے اللہ اکبر، جیڑا بندہ رمضان دے اندر ایک نیکی کردا ہے اللہ رب العالمین 700 نیکیاں دے برابر ثواب عطا کر دینے۔ اللہ رب العالمین جڑا بندہ ایک نیکی عطا کردا ہے نا، اللہ رب العالمین 70 گنا 7 گنا اس بندے نو ثواب عطا کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری حدیث سنان لگا قرآن پڑھیا کرو رمضان دے اندر، کیونکہ قرآن کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا ایڈا سخت دن ہوئے گا، نہ باپ بیٹے دی سفارش کرے گا، نہ بیٹا باپ دی سفارش کرے گا، نہ بیٹی ماں دی سفارش کرے گی، نہ ماں اپنی بیٹی دی سفارش کرے گی، نہ بہن اپنے بھائی دی سفارش کرے گی، نہ بھائی اپنے بہن دی سفارش کر سکے گا۔ اتھے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اتھے ایک چیز ہوئے گی جیڑی اللہ رب العالمین دے اگے اپنے اس بندے واسطے سفارش کرے گی۔ وہ کی چیز ہے؟ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن ہے۔ قرآن نو پڑھ لے۔ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لصحابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
او میرے صحابہ، او دنیا کائنات دے لوگوں، قرآن نو پڑھیا کرو، کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ اپنے ساتھی واسطے جڑا اینو پڑھدا رہا، یعنی قرآن نو پڑھدا رہا، اے پڑھن والے واسطے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے اگے سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیسری حدیث سنان لگا، جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاوے نا اس گھر دے اندر شیطان نہیں آوندا۔ اج ہر گھر دے اندر جادو بڑھ گیا ہے، رشتہ داراں نے جادو کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دعا کرو اللہ پاک اس جادو تو محفوظ فرماوے۔ حسد دی بیاڑ دے وچ لے کے اپنے برا دا کاروبار نہیں نہ ویکھ سکدا، اپنے برا دا عہدہ نہیں نہ ویکھ سکدا، اندے واسطے تویت تاکے کرنے شروع کر دیتے نے، بس نہیں نہ چلدا انہوں قتل کر دیندا ہے۔ کی وجہ ہے حسد دی بنا تے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ایک نسخہ دے کے جان لگا، ایویں دم کراندے پھردے ہو، ایویں اپنی عزتاں دے جنازے کڈی پھردے ہو، ایویں پیران دے مگر لگی پھردے ہو، قرآن کر پیا ہے انہوں پڑھدا نہیں ہو، ایویں پیران دے مگر لگا پھرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ اندے تو مسئلہ ایک ایویں ثابت ہویا، جڑے لوگ جمعے والے دن اپنے جڑے مردہ پائی نے میتاں نے دنیا تو چلے گئے نے، انہاں دیاں قبراں تے جا کے سورت یاسین پڑھتے نے، قرآن پڑھتے نے۔ ایتھے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اندے تو معلوم ہویا قبرستان وچ قرآن پڑھنا جائز نہیں، کہ جتھے قرآن پڑھیا جاوے نا وہ گھر ہوندا ہے، قبرستان نو نہ بناؤ اپنے گھراں نو۔ کی مطلب اپنے گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کرو، اپنے گھر نو قرآن ہاؤس بناؤ، قرآن دا گھر بناؤ، قرآن پڑھاؤ اپنے بچیاں نو، آپ بھی پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر سورت بقرہ پڑھی جائے نا اس گھر دے اندر شیطان داخل نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ چوتھی حدیث سنان لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں بہتر ہو ہے گئے جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے اور پڑھاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ٹائم بھی مک گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخری گلاں نے اسی قرآن تے پڑھنے ہاں، ایک سوال یہ بھی تے پیدا ہوندا ہے، کئی لوگ کہن گے اسی قرآن بڑا پڑھنے ہاں پر قرآن سانو لذت نہیں دیندا، قرآن پڑھنے ہاں ساڈے دل نو اطمینان نہیں پہنچدا، قرآن پڑھنے ہاں ساڈے دل نو سکون نہیں پہنچدا، قرآن پڑھنے ہاں ساڈیاں بیماریاں ٹلدیاں نہیں۔ کی وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے پہلے اس قرآن دے تصحیح دا تذکرہ اپنے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم لم تلینوا جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سب تو اچھی جڑی کتاب ہے نا، اللہ اکبر اللہ، سب تو اچھی میں کلام اے کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائیے جڑے ایمان والے ہوندے نے نا، جس انہاں دے کول قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ، انہاں دے دل ڈول جاندے نے، انہاں دے دل بھی سخت ہونا نرم ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ایک آخری واقعہ بیان کرن لگا،
حضرت عمر دے ایمان لیان دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن تو پہلے نبی علیہ السلام نو نعوذ باللہ قتل کرن چلے نے کروں نکلے نے ایک صحابی ٹکریا نبی پاک دا انہیں پوچھا عمر اج کدھر چلے آئے انہیں کہا میں اج نبی پاک نو نعوذ باللہ قتل کرن چلے انہیں کہا نبی پاک دے صحابی نے کہا پہلے جا اپنے گھر دے اندر جا اپنی بہن دے گھر دے اندر جانا رحیق المختوم میں حدیث نہیں ہے رحیق المختوم میں نبی پاک دی سیرت دی کتاب ہے بڑی معتبر کتاب ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن دے کر گئے نے بہن قرآن پڑھ رہی نے بھنوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہے انہوں نے آن کے مارنا شروع کر دیتا ہے بھنوئی نے بھی بڑا زخمی کر دیتا ہے پھر جس ٹائم انہوں نے مار لیا ہے انہوں نے بن دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نی بہن پھر ترس آیا نا نی بہن جیڑا تو پڑھ رہے سے وہ مینوں بھی سنانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن نے سورۃ طٰہٰ دیاں پہلیاں آیتاں پڑھیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافیاں منگن لگ پے نی بہنے مینوں معاف کر دے اس قرآن نے میرے دل ڈول دیتے ہی اس قرآن نے میرے دل نو نرم کر دیتا ہی پھر نبی علیہ السلام دے کول آ گئے نے نبی علیہ السلام نو کہندے نے سونیاں مینوں مرید بنا لو کلمہ پڑھا لو تے مرید بنا لو اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور یہ قرآن عظمت والا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان دے اندر قرآن کثرت دے نال پڑھیا کرو اللہ اکبر اور قرآن دی لذت حاصل کریا کرو بیمار ہو تو قرآن پڑھیا کرو شفاواں مل جان گیاں قرآن جے کوئی پریشانی ہے قرآن پڑھیا کر اولاد نافرمان ہے قرآن پڑھیا کر کوئی جادو ٹونے دا مسئلہ ہے تو قرآن پڑھیا کر سورۃ بقرہ دی تلاوت کریا کر اور سورۃ بقرہ دی بچیاں کو بھی تلاوت کروایا کر اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اواخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین